سورہ نحل کی آیت نمبر 66، سورہ نحل کا 9واں رکوع اور 14ویں پارے کا 15واں رکوع۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، اور بے شک تمہارے لیے چوپایوں میں نگاہ حاصل ہونے کی جگہ ہے، بے شک تمہارے لیے جانوروں میں ضرور عبرت ہے۔ اگر تم اس میں غور کرو تو بہتر نتائج حاصل کر سکتے ہو، اور حکمت الہیہ کے عجائب پر تمہیں آگاہی حاصل ہو سکتی ہے۔ یعنی اگر تم جانوروں پر غور کرو تو تمہیں اللہ تعالیٰ کی قدرت اور حکمت کے بہت سارے راز معلوم ہوں گے، اور تمہارے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت مزید پیدا ہوگی۔ نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرث و دم، ہم تمہیں پلاتے ہیں اس چیز میں سے جو ان کے پیٹ میں ہے، گوبر اور خون کے بیچ میں سے، لبنن خالصا، خالص دودھ، سائغا للشاربین، گلے سے سہل اترتا پینے والوں کے لیے۔ سائغا للشاربین، سائغ اس مشروب کو کہتے ہیں کہ جو گلے سے آسانی سے اتر جائے۔ فرمایا کہ تم غور کرو، جانور کے پیٹ میں سے تمہیں پلاتے ہیں، دودھ پلاتے ہیں، وہ جہاں سے نکلتا ہے اس کے قریب ہی خون بھی ہے، گوبر بھی ہے، اس کے درمیان سے نکلتا ہے لیکن دودھ خالص ہوتا ہے، اس میں نہ گوبر کی آمیزش ہے اور نہ خون کی۔ اس دودھ میں کوئی شائبہ کسی چیز کی آمیزش کا نہیں، باوجود اس کے کہ جانور کے جسم میں غذا کا ایک ہی مقام ہے جہاں چارہ، گھاس، بھوسا وغیرہ پہنچتا ہے، اور دودھ، خون، گوبر سب اسی غذا سے پیدا ہوتے ہیں۔ ان میں سے ایک دوسرے سے ملنے نہیں پاتا۔ دودھ میں نہ خون کی رنگت کا شائبہ ہوتا ہے، نہ گوبر کی بو کا کوئی شائبہ ہوتا ہے۔ دودھ نہایت صاف، لطیف نکلتا ہے۔ اس سے حکمت الہیہ کی عجیب کاری ظاہر ہے۔ مردوں کے زندہ کیے جانے کا کفار انکار کرتے تھے۔ ان کو اس مسئلے میں دو شبے تھے۔ ایک تو یہ شبہ تھا انہیں کہ جو چیز خراب ہو گئی، فاسد ہو گئی، اس کی زندگی جاتی رہی، اس میں دوبارہ پھر زندگی کس طرح لوٹے گی؟ تو اس شبے کا ازالہ پچھلی آیت میں فرمایا گیا کہ تم دیکھتے رہتے ہو کہ ہم مردہ زمین کو خشک ہونے کے بعد آسمان سے پانی برسا کر زندگی عطا فرما دیتے ہیں۔ تو قدرت کا یہ فیض دیکھنے کے بعد کسی مخلوق کا مرنے کے بعد زندہ ہونا ایسے قادر مطلق کی قدرت سے کیا بعید ہے؟ وہ قادر ہے، جو چاہے کرے۔ تو جو مردہ زمین کو زندہ کرنے پر قادر ہے، وہ زمین سے مردوں کو بھی زندہ کرنے پر قادر ہے۔ دوسرا شبہ کفار کا یہ تھا کہ جب آدمی مر گیا اور اس کے جسم کے اعضاء منتشر ہو گئے، مٹی میں مل گئے، وہ اجزاء کس طرح جمع کیے جائیں گے، اور مٹی کے ذروں سے ان کو کس طرح الگ کیا جائے گا؟ اس آیت کریمہ میں جو صاف دودھ کا بیان فرمایا، اس میں غور کرنے سے وہ شبہ بالکل نیست و نابود ہو جاتا ہے کہ قدرت الہی کی یہ شان تو روزانہ دیکھنے میں آتی ہے کہ وہ غذا کے مخلوط اجزاء میں سے خالص دودھ نکالتا ہے، اور اس کے قرب و جوار کی چیزوں کی آمیزش کا شائبہ بھی اس میں نہیں آتا۔ اس حکیم برحق کی قدرت سے کیا بعید کہ انسانی جسم کے اجزاء کو منتشر ہونے کے بعد پھر جمع فرما دے۔
نعمت کا اتمام یہی ہے کہ دودھ صاف خالص آئے اور اس میں خون اور گوبر کے رنگ اور بو کا نام و نشان نہ ہو، ورنہ نعمت مکمل نہ ہوگی، اور جو اچھی طبیعتیں ہیں، جو سلیم طبیعتیں ہیں، وہ اس کو قبول نہ کریں گے۔ جیسی صاف نعمت اللہ کی طرف سے پہنچتی ہے، بندے کو لازم ہے کہ وہ بھی اللہ کے ساتھ اخلاص سے معاملہ کرے اور اپنے عمل میں اخلاص رکھے، اپنے عمل کو خالص کرے، اس عمل میں ریاکاری، دکھلاوا، نمود و نمائش کی خواہش، ہوائے نفس کو ملنے نہ دے، اور اپنے عمل کو ان ساری گندگیوں سے پاک و صاف رکھے تاکہ یہ عمل قبول ہو جائے۔ اللہ تعالی ہمارے عمل کو خالص فرمائے اور ان تمام گندگیوں سے، ریاکاری، دکھلاوا، عجب، نمود و نمائش کی خواہش، حب جاہ، حب مال اور ہوائے نفس سے اللہ تعالی ہمارے عمل کو محفوظ فرمائے۔ اگلی ارشاد فرمایا وَمِن ثمرات النخیل والأعناب، اور کھجور اور انگور کے پھلوں میں سے ہم تمہیں رس پلاتے ہیں، تتخذون منہ سکرا، کہ تم اس سے نبیذ بناتے ہو، ورزقا حسنا، اور اچھا رزق، یعنی تم کھجور سے، انگور سے سرکہ بناتے ہو، رب بناتے ہو، خرما بناتے ہو، معیز بناتے ہو۔ شرعی مسئلہ یہ کہ معیز اور انگور وغیرہ کا رس، حضرت صدر الافاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ تفسیر خزانہ العرفان میں لکھتے ہیں، معیز اور انگور وغیرہ کا رس جب اس قدر پکا لیا جائے کہ 2/3 جل جائے اور 1/3 باقی رہے اور تیز ہو جائے، اس کو نبیذ کہتے ہیں۔ یہ حد سکر تک نہ پہنچائے اور نشہ نہ لائے تو شیخین کے نزدیک حلال ہے، اور یہی آیت اور بہت سی احادیث ان کی دلیل ہیں۔ یعنی مراد یہ ہے کہ انگور کا رس اگر اس کو پکا لیا جائے اور اس میں نشہ نہ ہو تو اسے نبیذ کہتے ہیں، اور اس کا استعمال درست ہے۔ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یعقلون، بے شک اس میں نشانی ہے عقل والوں کو۔ آپ سے گزارش ہے کہ قرآن کے اس پیغام کو آگے پہنچا کر ثواب جاریہ حاصل کریں۔